السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل ایم رحمانی آن لائن کلاسز پہ۔ ساتھیوں، آپ کے درمیان پھر روز کی طرح آج درخشاں اردو کا سبق نمبر 23 لے کر آ گیا ہوں۔ آج کا سبق آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، جس سے آپ انشاءاللہ 2 سے 3 نمبر ضرور پکا کر سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دیکھو دوستو، آج آپ کو پڑھانے والے ہیں شوق لکھنوی، جو مثنوی لکھے ہیں۔ شوق لکھنوی کیا لکھے ہیں؟ مثنوی لکھے ہیں، شوق مثنوی لکھے ہیں۔ زہر عشق مثنوی لکھے ہیں، زہر عشق مثنوی لکھے ہیں۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ شوق لکھنوی ہے۔ مصنف کون ہے؟ شوق لکھنوی۔ مصنف کون ہے؟ شوق لکھنوی۔ مصنف رائٹر کو بولتے ہیں۔ مصنف کس کو بولتے ہیں؟ رائٹر کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ رائٹر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں سب سے پہلے مثنوی۔ مثنوی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایسے بھی کبھی کبھی پوچھا جا سکتا ہے، اس سے بھی 1 نمبر پکا ہو سکتا ہے۔ مثنوی کون زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ مثنا سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ کس سے لیا گیا ہے؟ مثنا سے بنا ہے، مثنا سے، جس کے معنی، جس کا میننگ دو کے ہیں۔ جس کا میننگ کیا ہے؟ دو کے ہیں۔ اب مثنوی کی تعریف کر رہے ہیں۔ مثنوی کی تعریف جس میں ہر شعر کے 2 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہو۔ کیا ہو؟ ہم قافیہ ہو۔ ہر 2 شعر میں قافیہ کیا ہو جاتا ہو؟ بدل جاتا ہو۔ کیا ہو جاتا ہو؟ بدل جاتا ہو۔ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ مثنوی کی تعریف کر رہے ہیں۔ مثنوی کی تعریف کر رہے ہیں کہ مثنوی کسے کہتے ہیں، اس مثنوی کو بتا رہے ہیں کہ مثنوی کی تعریف جس میں ہر شعر کے 2 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہو۔ کیا ہو؟ آپس میں ایک جیسا ہو۔ ہم قافیہ بولتے ہیں ایک جیسا کو۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم قافیہ بولتے ہیں ایک جیسا کو۔ ہم قافیہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک جیسا کو۔ ہم قافیہ ایک جیسا کو، ایک جیسا کو، ٹھیک ہے۔ تو 2 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہو، ہر 2 شعر میں قافیہ بدل جاتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر، ادھارن کے طور پر بتا رہے ہیں، ہر مصرے میں قافیہ بدل جاتا ہو۔ جیسے مثال دے کر بتائے ہیں کہ ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں، داستہ غریب لکھتا ہوں۔ تو یہ ہوں جو ہے، یہ ہوں کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے۔ کیا ہے؟ ہوں اور ہوں جو آیا دونوں میں، دیکھیے ایک مصرع میں، ایک لائن میں اور دوسری لائن میں ہوں جو آیا، تو یہ کیا ہے؟ ایک قافیہ ہے۔ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ پھر دوسرے مصرے میں کیا بتایا کہ ہر 2 شعر میں قافیہ بدلتا ہو۔ پھر دوسرے شعر کے جو لائن ہے کہ تازہ اس طرح کی حکایت ہے، تازہ اس طرح کی حکایت ہے، سننے والوں کی کو جس طرح حیرت ہے، تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں کیا نام ہے؟ مصرع کسے کیا نام ہو؟ جس میں ہر شعر کے 2 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم قافیہ ہو گیا، دونوں ایک ہی طرح کا لفظ کیا بولتے ہیں؟ ہم قافیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر 2 شعر کے آخری میں قافیہ کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے۔ دیکھیے ہر 2 شعر کے آخری میں کیا ہے؟ قافیہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں مصنف جو شوق لکھنوی آپ کے جو زہر عشق لکھے ہیں، زہر عشق کے مصنف کون ہے؟ شوق لکھنوی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ شوق لکھنوی، شوق کا اصل نام کیا ہے؟ تصدق حسین ہے تھا۔ کیا تھا؟ تصدق حسین نام تھا۔ شوق کا اصل نام کیا تھا؟ تصدق حسین تھا۔ کیا تھا؟ تصدق حسین۔ اور شوق تخلص تھا۔ اور شوق کیا تھا؟ تخلص۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنے شعر کے آخری مصرے میں جو نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ شوق 1783 میں، کب؟ 1783 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آغا علی خاں تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام آغا علی خاں تھا۔ شوق کے والد نامور طب تھے۔ کیا تھے؟ نامور بولتے ہیں مشہور کو۔ نامور کس کو بولتے ہیں؟ مشہور کو۔ نامور مشہور کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔
अतीब बोलते हैं, तबीब बोलते हैं डॉक्टर को, किसको? डॉक्टर को बोलते हैं। ठीक है, तो तबीब थे शौक का खानदान, शौक का जो खानदान था तबीबों का खानदान था। किसका था? तबीबों का खानदान था। और लखनऊ में मशहूर था, लखनऊ के अंदर शौक का खानदान मशहूर था। मिर्ज़ा शौक ने शायरी की इब्तिदा यानी शुरुआत किससे की थी? गज़ल से की थी। और गज़ल से तो शायरी की इब्तिदा की, लेकिन मसनवी निगार की हैसियत से मारूफ हो गए, यानी मारूफ के माने मशहूर हो गए। मारूफ किसे कहते हैं? मारूफ मशहूर को कहते हैं। मारूफ किसको कहते हैं? मशहूर को, मशहूर को। ठीक है, तो मारूफ के माने मशहूर हो गए। ठीक है, उसके बाद 3 मसनवी लिखे। शौक लखनवी आपके निसाब में जो है कितने मसनवी लिखे? 3 लिखे। सबसे पहला मसनवी है ज़हरे इश्क। क्या नाम है? ज़हरे इश्क। दूसरा का नाम है बहारे इश्क। दूसरा का नाम क्या है? बहारे इश्क। तीसरा का नाम है फरेबे इश्क। ठीक है, शौक लखनवी का इंतकाल कब हुआ? तो शौक लखनवी का इंतकाल 1771 में हुआ। कब हुआ? 71 में हुआ। उर्दू के पहले मसनवी का नाम ज़हरे इश्क है। उर्दू का जो पहला मसनवी है उसका नाम ज़हरे इश्क है। तो दोस्तों, आपको हम क्या नाम है मसनवी के बारे में बताएं, और शौक लखनवी जो ज़हरे इश्क लिखे हैं, और शौक लखनवी के बारे में हम बताए हैं कि मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये मसना से बना है। मसना के माने 2 के आते हैं। किसके आते हैं? 2 के आते हैं। मसनवी की तारीफ़ किसे कहते हैं? मसनवी कहते हैं जिसमें हर शेर के 2 मिसरे आपस में एक जैसा हो। हम काफ़िया बोलते हैं एक जैसा, आपस में एक जैसा हो। हर 2 मिसरे में हर 2 शेर में काफ़िया क्या हो जाता है? बदलता रहता है। ठीक है, जैसे हूँ और दूसरे मिसरे में है आ गया। शौक लखनवी का असल नाम क्या था? तसद्दुक़ हुसैन था। शौक लखनवी का नाम क्या था? तसद्दुक़ हुसैन था। और शौक क्या करते थे? तखल्लुस करते थे। शौक की पैदाइश 1783 में कहाँ हुई? लखनऊ के अंदर हुई। कहाँ हुई? लखनऊ के अंदर हुई। उनके वालिद का नाम, किनके वालिद का नाम? शौक लखनवी के वालिद का नाम क्या था? आगा अली खां था। क्या नाम था? आगा अली खां। उनके वालिद मशहूर तबीब थे, डॉक्टर थे। उनका ख़ानदान लखनऊ के अंदर डॉक्टरों के नाम से मशहूर था। ठीक है, उसके बाद मिर्ज़ा शौक ने शायरी की इब्तिदा किस चीज़ से की थी? गज़ल से की थी। शायरी लिखना जो शुरू किया था गज़ल से किया था, बाद में मसनवी निगार से मशहूर हो गए। शौक ने आपके निसाब में, आपके पटेचरिया में, आपके सलेबस में जो क्या नाम है मसनवी लिखे, उसमें से 3 मसनवी है, ज़हरे इश्क, फरेब इश्क और बहार इश्क। उनमें से सबसे ज़्यादा जो तीनों में से मशहूर हुआ है वो ज़हरे इश्क मशहूर हुआ है। शौक का इंतकाल कब हुआ? 1817 में हुआ। कब हुआ? 1871 में हुआ है। कब हुआ है? 1871 में हुआ है। ठीक है, अब आपको फिर इसका क्या नाम है मुख्तसर सवाल आपको बताएंगे, जो इस चैप्टर के अंदर, इस सबक के अंदर जो सवाल है। आपको मैं शौक लखनवी के बारे में मुख्तसर तौर पर उनके हालात ज़िंदगी बताए हैं और मसनवी के बारे में बताए हैं। फिर आपको आज उसी का मुख्तसर सवाल हम बताते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मिर्ज़ा शौक का असल नाम तसद्दुक़ हुसैन था। क्या था? तसद्दुक़ हुसैन था। क्या नाम था? तसद्दुक़ हुसैन। मिर्ज़ा शौक कब और कहाँ पैदा हुए? 2 सवाल हैं। मिर्ज़ा शौक कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा शौक लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ? लखनऊ में। कब? 1883 में। कब पैदा हुए? 1883 में। तीसरा सवाल है कि मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा तबावत का था। तबावत किसको बोलते हैं? तबावत बोलते हैं डॉक्टरी को। तबावत किसको बोलते हैं? डॉक्टरी को। समझे? मिर्ज़ा शौक का ख़ानदान का पेशा डॉक्टरी का था। किसका पेशा था? डॉक्टरी का। तबावत बोलते हैं डॉक्टरी को। डॉक्टरी को किसको बोलते हैं? डॉक्टरी को। ठीक है। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम क्या है? मिर्ज़ा शौक
جو آپ کے نصاب میں جو مثنوی لکھے ہیں اس کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ تو مرزا شوق کے مثنوی کا نام کیا ہے؟ زہر عشق ہے۔ کیا نام ہے؟ زہر عشق ہے۔ مرزا شوق کے والد کا نام کیا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ والد کا نام کیا ہے؟ تو مرزا شوق کے والد کا نام کیا تھا؟ آغا علی خان تھا۔ کیا نام تھا؟ آغا علی خان۔ ٹھیک ہے، پھر 5واں سوال ہے کہ مرزا شوق کی وفات، وفات کے معنی موت، وفات کسی کو بولتے ہیں؟ موت کو بولتے ہیں۔ وفات کس کو بولتے ہیں؟ موت کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موت کو بولتے ہیں۔ تو مرزا شوق کی وفات کب ہوئی؟ تو مرزا شوق کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1817 میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ لکھنؤ کے اندر ہوئی ہے۔ مرزا شوق کی کون سی مثنوی آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی نصاب کہتے ہیں کریکولم کو، پڑھے چڑیا کو۔ ٹھیک ہے، تو کون سی نصاب آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ مرزا شوق کی زہر عشق ہماری نصاب میں شامل ہے۔ کون سی؟ زہر عشق ہماری نصاب میں شامل ہے۔ بہار عشق کے مصنف کون ہیں؟ مرزا شوق لکھنوی، جو آپ مثنوی کے 3 مجموعات لکھے ہیں اس میں سے 3، زہر عشق، بہار عشق، فریب عشق، تو اس میں سے پوچھ رہے ہیں کہ بہار عشق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو بہار عشق کے مصنف کا نام مرزا شوق ہے۔ کیا نام ہے؟ مرزا شوق لکھنوی ہے۔ کیا نام ہے؟ مرزا شوق لکھنوی ہے۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کے درمیان اس ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو میرا ٹیلی گرام چینل امیر رحمانی آن لائن کلاسز پہ ہے، آپ اس پر ضرور جڑ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر بھی دیا رہتا ہے، اس پر بھی جڑ سکتے ہیں۔ اور پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئندہ سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔